سی پیک 2 کے حوالے سے جو افغانستان کی شراکت کی بات ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی ترقی کے لیے۔ سفارتی میدان میں اس وقت پے در پہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان کو۔ پاکستان کا ایک فل فلیج سفیر جو ہوگا وہ کابل میں ہوگا، افغانستان کا سفیر جو ہوگا وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ کیا یہ صرف ایک اور سفارتی اقدام ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ افغانستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے چین نے کئی منصوبوں پر دستخط کیے، جن میں $540 ملین کی سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ تین اہم ممالک پاکستان، افغانستان اور چائنا خطے میں اہم سفارتی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کے پیچھے کیا راز ہے اور خطے میں آخر کیا بڑا ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان، افغانستان اور چین کس طرح سے مستقبل میں علاقے میں امن اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کریں گے، یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے جغرافیائی نقشے پر تین ممالک آپس میں بات چیت کریں اور وہ صرف الفاظ نہ ہوں بلکہ کچھ ایسا ہو جو تاریخ کے دھارے کو بدل دے؟ پاکستان، چین اور افغانستان، تین مختلف کہانیاں مگر ایک مشترکہ تقدیر۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اور سفارتی اقدام ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزیروں کے درمیان حالیہ اجلاس نے ایک نئی سیاسی اور اقتصادی حقیقت کو جنم دیا۔ کیا یہ واقعی ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا یا پھر یہ محض ایک ملاقات ہوگی؟ چلیں ان ملاقاتوں پر ہونے والے فیصلوں پر نظر ڈالتے ہیں جس کا اثر پورے خطے پر پڑ سکتا ہے۔ 21 مئی 2025 بیجنگ میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک میز پر بیٹھے اور ایک اہم بیانیہ سامنے آیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان چین اور افغانستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے تیار ہے تاکہ نہ صرف معیشت بلکہ پورے خطے میں امن اور استحکام کے لیے نئے راستے کھولے جا سکیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم افغانستان میں سرمایہ کاری کے ذریعے اس کے معاشی استحکام کی حمایت کریں گے کیونکہ افغانستان میں امن کے بغیر پورے خطے میں امن ممکن نہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بیانیہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک حکمت عملی اور مستقبل کی منصوبہ بندی چھپی ہوئی ہے۔ 10 مئی 2025 کو کابل میں ہونے والی ایک اور سہ فریقی ملاقات میں تینوں ممالک نے اہم فیصلے کیے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزیروں نے کہا کہ وہ اقتصادی، تجارتی اور سیکیورٹی معاملات میں تعاون بڑھائیں گے تاکہ خطے میں پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دیکھیں، چین، پاکستان اور افغانستان کا یہ جو سہ فریقی اجلاس ہوا ہے وزرائے خارجہ کی صدا کے اوپر، یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اور جب آپ پاکستان اور ہندوستان کی جو کشیدگی ہے اس کے تناظر میں جب آپ بات کریں اور سفارتی میدان میں اس وقت پے در پہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان کو۔ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اس میں سی پیک 2 کے حوالے سے جو افغانستان کی شراکت کی بات ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی ترقی کے لیے اور اس خطے کے استحکام کے لیے۔ اور جب آپ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کریں تو افغانستان کی یہ یقین دہانی کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا ہی یہ موقف رہا ہے اور یہ ڈیمانڈ رہی ہے افغان قیادت سے کہ افغان سرزمین جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے بھارتی پراکسیز کے لیے کہ جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتی ہیں پاکستان کے خلاف۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان فیصلوں کا اثر پورے خطے میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ پاکستان کی جانب سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزید کہا، ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئے دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ ہو سکے اور اقتصادی مواقع بڑھائے جا سکے۔ چین نے اپنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت افغانستان میں سرمایہ کاری کی توسیع کرنے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ اسی دوران ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ افغانستان
اور پاکستان کے درمیان سرحدی راستوں کی بحالی پر بھی بات ہوئی۔ تورہم، چمن اور ہرلاچی جیسے اہم بارڈر کراسنگ پوائنٹس کو دوبارہ کھولنے کی بات کی گئی تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط مضبوط ہو سکے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی معیشت کے استحکام کے لیے سرحدی راستوں کو کھولا جانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ اقدامات صرف اقتصادی تعلقات کو بہتر نہیں کریں گے بلکہ دونوں ممالک کے عوامی روابط کو بھی فروغ دیں گے۔ اب بات ہے افغانستان میں موجود سیکیورٹی کے مسائل کی، خاص طور پر دہشت گردی۔ پاکستان نے بار بار کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے حملے سرحد پار پاکستان کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو یہ پورے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ چین نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہیں تاکہ خطے میں امن لایا جا سکے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس پر بات کرتے ہوئے زور دیا کہ افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سی پیک کو اب افغانستان تک پھیلانے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ اقدامات افغانستان کے لیے نئے اقتصادی باب کھول سکتے ہیں؟ افغانستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے چین نے کئی منصوبوں پر دستخط کیے جن میں 540 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ پاکستان، افغانستان اور چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ سرمایہ کاری افغانستان کی معاشی بحالی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اور دوسرا، اس میں آپ سی پیک میں جب شمولیت کے حوالے سے بات کریں تو پھر یہ منصوبہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اب یہ افغانستان کے لیے بھی گیم چینجر ہے۔ اور دوسری ایک بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان کا ایک فل فلیج سفیر جو ہوگا وہ کابل میں ہوگا، افغانستان کا سفیر جو ہوگا وہ اسلام آباد میں ہوگا، یعنی سفارتی جو تعلقات ہیں ان دونوں ملکوں کے یہ بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس میں چین کا انتہائی اہم کردار ہے اور یہ جو سہ فریقی اتحاد ہے یہ اس خطے کی نئی طاقت ہے۔ اور اس حوالے سے جب آپ پچھلے جے شنکر کی ٹیلی فونک بات چیت، امیر خان متقی کے حوالے سے جب آپ بات کریں، جب آپ ابراہیم صدر کی ہندوستان کے اندر موجودگی کے حوالے سے بات کریں، تو پھر جب ان معاملات پہ بہت زیادہ بات کی گئی اور ان معاملات پہ بہت زیادہ جشن منایا گیا ہندوستان میں، تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے جو مبصرین ہیں، جو انڈین میڈیا ہے، وہ اس معاملے پر بھی ذرا بات کرے کہ پاکستان اور افغانستان اور چین کا یہ جو ٹرائکا ہے، یہ جو ایک سہ فریقی اتحاد ہے، اس حوالے سے ان کا کیا خیال ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے، خصوصاً پاکستان کے لیے۔ آخرکار سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اقدامات کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزیروں نے اپنے بیانات میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اس تعاون سے خطے میں امن، استحکام اور ترقی آئے گی، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ممالک اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ یہ سہ فریقی اشتراک واقعتاً خطے کے لیے مفید ثابت ہوگا یا صرف ایک اور سفارتی کوشش ہوگی، یہ حقیقت وقت کے ساتھ کھل جائے گی۔ لیکن اس پر کوئی شک نہیں کہ ان ملاقاتوں سے ایک نئی سمت کی طرف اشارہ ہے جو شاید ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جائے گا۔